السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی کہانی سراغ کی دوسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں شیلا، یہ اطلاع بھی سکندر شاہ نے دانش نیازی کو دی تھی اور دانش نیازی نے فوراً ہی کہا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کیس کا مرکزی کردار یعنی نوشیلا عظمت آباد میں موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر جو واقعات تم نے بتائے تھے، اس کے بعد یہ فیصلہ کر لینا کہ کیس ختم ہو گیا ہے، کم از کم میرا ذہن تو اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ براہ کرم میری گاڑی لے جاؤ، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر شاہ جب ڈاکٹر حیات خان کے کلینک تک پہنچا تو اس نے باہری پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی۔ اندر ایک پولیس آفیسر شیلا سے سوالات کر رہا تھا۔ جب سکندر شاہ اندر داخل ہوا تو شیلا کے چہرے پر اسے دیکھ کر رونق سی آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس وقت آ گئے، میں خود کو بڑا تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں شیلا، بے فکر رہو۔ کون صاحب ہیں آپ؟ پولیس آفیسر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اس خاندان کا بہی خواہ ہوں اور میرا نام سکندر ہے۔ میں انسپکٹر حفیظ اللہ ہوں اور ڈاکٹر حیات کی خودکشی کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی موت ایک المناک سانحہ ہے۔ انسپکٹر صاحب، کیا تعاون کے طور پر آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ انہوں نے کس انداز میں خودکشی کی ہے؟ پچھلے دنوں دوپہر کو 1 بجے کے قریب ایک مقامی باشندے نے اطلاع دی کہ ٹیلے کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں جب اس کی تحقیقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لاش ڈاکٹر حیات خان کی ہے۔ ڈاکٹر حیات بہرحال ایک معروف شخصیت تھے اور عظمت آباد کے قدیم پاسی بھی تھے۔ ان کی لاش پولیس اسپتال پہنچائی گئی اور معائنہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ان کی موت کو تقریباً 2 دن واقع ہو چکے ہیں۔ لاش کے پاس ایک ریوالور پایا گیا تھا اور بائیں کن پٹی پر گولی کا نشان بھی تھا۔ چھوٹے بور کا ریوالور تھا، اس لیے بیرونی طور پر کھوپڑی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ان کی جیب سے ایک کاغذ بھی نکلا تھا جس پر تحریر تھا کہ وہ مختلف وجوہات سے دل برداشتہ ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے زندگی ختم کر رہے ہیں اور کسی کو ان کی موت کا ذمہ دار نہ سمجھا جائے۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر سکندر شاہ نے اندازہ لگایا کہ انسپکٹر حفیظ اللہ سیدھا سادہ آدمی ہے، سادہ الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ اس کے نزدیک یہ 100% خودکشی کا کیس تھا۔ ڈاکٹر حیات خان کی بھتیجی سے وہ صرف رسمی سوالات کرنے آ گیا تھا تاکہ وہ اپنی یہ رپورٹ مکمل کر سکے۔ سکندر شاہ نے یہ بھی سوچا کہ انسپکٹر بہت زیادہ ذہین نہیں ہے، ورنہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ خط کی تحریر ڈاکٹر حیات خان کی ہے بھی یا نہیں۔ لیکن سکندر شاہ اس خیال کو پی گیا۔ ریوالور کے بارے میں البتہ اس نے کچھ سوالات کیے تھے انسپکٹر حفیظ اللہ سے، اور اس نے پوچھا تھا کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ریوالور حیات خان ہی کا ہے؟ انسپکٹر چونکا تھا، پھر اس نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، یہ معلوم کرنا کون سی مشکل بات ہے، پولیس اپنا کام کرنا جانتی ہے۔ سکندر نے اپنے آپ کو اس خاندان کا بہی خواہ بتایا تھا، چنانچہ اس نے باقی معاملات میں پورا حصہ لیا اور ضروری کارروائیوں کے بعد ڈاکٹر حیات خان کی لاش کی تدفین کر دی گئی۔ انسپکٹر حفیظ اللہ نے ابھی تک ریوالور کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی تھی، لیکن موقع ملتے ہی سکندر شاہ نے اس بارے میں شیلا سے کچھ سوالات کیے اور ریوالور کے بارے میں پوچھا تو شیلا نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ کہ ہم چچا بھتیجی کے درمیان زیادہ روابط نہیں تھے۔ کچھ ہی معاملات ایسے ہوا کرتے تھے جن میں چچا جان سے کچھ سوالات کر لیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کھل کر گفتگو نہیں کی۔ اس ریوالور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ ان کا ہے بھی یا نہیں۔ ویسے ایک ذاتی بات میں تمہیں بتاؤں کہ وہ گوشہ نشین ضرور ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی انہیں افسردہ یا غمگین نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے انہیں خود سے کبھی نوشیلا کا ذکر کرتے ہوئے یا اسے یاد کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تم اس بات سے اندازہ لگا لو کہ گھر میں نوشیلا کی کوئی تصویر تک نہیں ہے۔ لیکن سکندر، انکل کی موت کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ کلینک میں تالا ڈالنا پڑے گا کیونکہ میں تو نزلے زکام کا علاج بھی نہیں کر سکتی۔
صرف اس لیے کلینک میں نظر آتی رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی بھتیجی ہوں۔ دیکھو، میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن انسان چھوٹے چھوٹے سہارے تلاش کرتا ہے۔ خدا را میرے بارے میں کچھ سوچنا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم بے فکر رہو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، سکندر نے جواب دیا۔ فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے سکندر کو یہاں رکنا پڑتا۔ البتہ ہوٹل سے روانگی سے پہلے اس نے نوشیلا کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ کوئی نوشیلا سے ملنے آیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد نوشیلا نے ہوٹل کا بل ادا کیا، ٹیکسی منگوائی اور ریلوے اسٹیشن روانہ ہو گئی۔ جو شخص اس سے ملنے آیا تھا، کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ سکندر شاہ نے سوال کیا، اور کلرک نے اسے جو حلیہ بتایا وہ 100% اسی شخص کا تھا جس نے سکندر شاہ پر حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ڈاکٹر فیض احمد نے اپنا نام بدل لیا تھا اور اپنے بچپن کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی الیاس بیگ کے نام سے پریکٹس کر رہا ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قرب و جوار کے علاقوں میں تلاش شروع کر دی اور آخرکار ڈاکٹر الیاس بیگ کے کلینک کا سراغ لگا ہی لیا، جو دارالحکومت سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک درمیانی قصبے میں تھا۔ یہ ایک زبردست بات تھی۔ وہ سابق فیض احمد اور موجودہ الیاس بیگ کے کلینک پہنچ گیا، اور جب وہ الیاس بیگ کے سامنے پہنچا تو اس نے اس کی جگہ ہاشم خان کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاشم خان، فیض احمد، الیاس بیگ، تینوں ایک ہی شخصیت کے نام تھے، اور جب ہاشم خان دانش نیازی کے پاس آیا تھا تو سکندر شاہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے نہ صرف سکندر شاہ نے ہاشم خان یا الیاس بیگ کو پہچان لیا، بلکہ الیاس بیگ نے بھی سکندر شاہ کو پہچان لیا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی دوڑ گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ڈاکٹر فیض احمد یا الیاس بیگ نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، تشریف رکھیے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو سکندر شاہ نے بھی اسے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور ایسا کہنے سے کوئی فائدہ بھی تو نہیں، کیونکہ بہرحال آپ نے بے شک دانش نیازی سے دوبارہ ملاقات نہیں کی، لیکن ہم نے پھر بھی آپ کا کیس اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے، اس میں کسی بد دیانتی کا تصور نہیں تھا۔ بد دیانتی سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے وعدے کے باوجود دانش نیازی صاحب سے ملاقات نہیں کی اور ان کی کاوشوں کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا۔ لیکن آپ اس بات پر بھی یقین کر لیجئے کہ میں نے ان سے اسی وقت پوچھا تھا کہ اس کارروائی کے صلے میں مجھے کیا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام باتیں ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ الیاس بیگ کے ان الفاظ پر سکندر شاہ مسکرا پڑا، پھر بولا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے دانش نیازی صاحب کا معاوضہ وصول کرنے آیا ہوں؟ بخدا نہیں، آپ اس پائے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اصل میں کچھ مشکوک حالات میرے سامنے آ گئے تھے، اور مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں میری شخصیت منظر عام پر نہ آ جائے۔ اسی لیے میں نے دانش نیازی صاحب سے فون پر بات کی اور نہ ان سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن میں مسلسل اس کھوج میں رہا ہوں کہ جیسے مجھے موقع ملے میں ان کے آفس میں نہ صحیح ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کر سکوں۔ آپ کا نام سکندر شاہ ہے نا؟ جی جی۔ اسی دن مجھے آپ کے بارے میں دانش نیازی صاحب نے بتایا تھا۔ اصل میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں دانش نیازی صاحب کی قانونی خدمات حاصل کروں، لیکن میرا مقدمہ اسی وقت بنتا تھا جب نوشیلا مجھے نظر نہ آ جاتی یا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو جاتا۔ میں اپنی چھان بین میں لگا ہوا تھا۔ آپ اتنی وضاحتیں نہ کیجئے الیاس بیگ صاحب، سکندر شاہ نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا۔ آپ یقین کریں، آپ کے نہ آنے پر ہمیں حیرت ضرور تھی، لیکن بہرحال ہم آپ کے بارے میں ایسے کسی احساس کا شکار نہیں ہوئے تھے کہ آپ جان بوجھ کر گم ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں باقاعدگی کے ساتھ محترمہ نوشیلا کی تلاش کے لیے مخصوص کیا تھا۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی شبے سے بالاتر ہو کر مجھ سے بات کریں۔ اب کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کو میرا پتہ کس طرح چلا؟ وزارت صحت کے ذریعے، سکندر شاہ نے جواب دیا، اور الیاس بیگ اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے سکندر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ظاہر ہے ایسی ذہانت آپ ہی کے پاس ہو سکتی تھی۔ میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، اور شاید میری تقدیر ہی اب تک میرا ساتھ دیتی رہی ہے کہ کسی اور کو وزارت صحت سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر آپ دانش نیازی صاحب کو اپنے بارے میں تفصیل بتا دیتے تو اب تک بہت سا کام ہو چکا ہوتا۔ ویسے آپ کو یہ سن کر شاید خوشی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہو کہ محترمہ نوشیلا چند روز پہلے تک عظمت آباد میں موجود تھیں۔ الیاس بیگ کے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک سکندر شاہ کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا آپ نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم لوگ قانونی معاملات کی نگرانی ضرور کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی حرکت کبھی نہیں کرتے، اور پھر ویسے بھی ہمیں آگے کی کوئی بات تو معلوم نہیں تھی۔ یہ کام تو ہم بذریعہ پولیس بھی کرا سکتے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ڈاکٹر الیاس بیگ نے نڈھال لہجے میں کہا، پھر بولا، جب آپ اس قدر معلومات حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً آپ عظمت آباد بھی گئے ہوں گے، اور وہاں سے بہت سی باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی۔ تاہم میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر الیاس بیگ نے کہا، مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے خود اپنی اس حیثیت کی نشاندہی دانش نیازی صاحب کو نہیں کی۔ بہرحال اب یہ عذر لنگ ہے۔ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، نوشیلا سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حالانکہ میں بچپن ہی سے نائلہ کو پسند کرتا تھا، مگر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میری پھوپھی صاحبہ اس کی شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں اس بارے میں مزید وضاحت یوں نہیں کروں گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت جب میں نوشیلا سے شادی کر چکا تھا، مجھے نائلہ کے حالات کا پتہ چلا، اور اسے انتہائی مشکل حالات کا شکار پا کر اسے عظمت آباد بلا لیا۔ پھر میں نے اسے نرسنگ کی ٹریننگ دلوائی اور اپنے کلینک میں رکھ لیا۔ اگر میری اور نوشیلا کی گھریلو زندگی خوشگوار ہوتی تو شاید میں دوبارہ نائلہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن میری پریشان کن ازدواجی حالات نے ایک بار پھر مجھے نائلہ کے قریب کر دیا۔ میں نوشیلا کو طلاق دے کر نائلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نوشیلا نے مکاری اور چالاکی سے کام لے کر مجھے عظمت آباد میں رسوا کر دیا، اور حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ مجھے مجبوراً وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ میں نائلہ کے ساتھ مختلف شہروں میں تھوڑی تھوڑی مدت قیام کرتے ہوئے آخرکار یہاں پہنچ گیا، اور یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا کہ نوشیلا مجھے تلاش نہ کر سکے۔ یہاں میں نے نائلہ سے شادی کر لی، جبکہ موجودہ قوانین کے مطابق میں دوسری شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ نوشیلا کو طلاق نہ دے دیتا، یا اس سے دوسری شادی کی اجازت حاصل نہ کر لیتا۔ نکاح کے فارم پر میں اس سلسلے میں کیے جانے والے سوالات کے صحیح جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے نکاح تو کر لیا، مگر اس کی رجسٹریشن نہیں کرائی، حالانکہ قانوناً تو ویسے یہ بھی جرم ہے، لیکن خیر، اس وقت مجھے ان باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں سکون سے پریکٹس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ عظمت آباد کی طرح مجھے یہاں بھی عزت اور ہر طرح کے شعارم میں کوئی کمی پیش نہ آئی۔ بہرحال میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ مقامی طور پر میں الیکشن میں حصہ لوں۔ چنانچہ میں نے پہلے تو بڑی معذرتیں کی، لیکن ایک حلقہ ایسا بن گیا جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں انتخابات میں حصہ لوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں میرے ماضی کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ میری نااہلی تصور ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ میرے مخالف افراد اور ان کے ساتھ شامل سماج دشمن عناصر میری اس حیثیت کو قبول نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دینے کے علاوہ انہوں نے میرے ماضی کی کوئی ایسی بات تلاش کرنا شروع کر دی
جو مجھے عوام کی نگاہوں سے گرا دے اور ان کے اعتماد سے محروم کر دے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہاں میرا بڑا احترام کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ بہرحال میری پوری زندگی میں نوشیلا کے علاوہ کوئی اور صحت دھبا نہیں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اسے تلاش کر کے اسے کسی طرح مفاہمت پر رضامند کر لوں، اسے نجات حاصل کر لوں۔ باقاعدہ تلاش کے بعد دشمن مجھے ذلیل نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے دانش نیازی صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ الیکشن کی تاریخ میں ابھی کچھ وقت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اب بھی کسی طرح نوشیلا مل جائے اور آپ اسے اس بات کے لیے تیار کر لیں تو میرے مخالفوں کا یہ حربہ بھی بے اثر ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے کی صورتحال کیا ہے۔ سکندر شاہ اس دلچسپ داستان کو سن رہا تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس نے بہت سے پیچیدہ مسائل حل کیے تھے اور ان کی شاندار کوریج کی تھی، لیکن یہ کیس کافی دلچسپ تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مقدمہ کس قسم کا بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے مقدمے والی بات صرف ایک کہانی ہو اور ڈاکٹر الیاس بیگ کسی ایسے وکیل کو ہم نوا بنا کر اپنے لیے قانونی بہتری چاہتا ہو، یا پھر اس کے ذہن میں صرف اتنا ہی خیال ہو کہ دانش نیازی کے ذریعے نوشیلا کو تلاش کر کے وہ دانش نیازی کو اپنے اور نوشیلا کے درمیان مفاہمت کا ذریعہ بنا سکے، کیونکہ بہرحال ان دونوں کے درمیان طلاق کا مسئلہ بھی سامنے آ چکا تھا اور اس سلسلے میں قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ دانش نیازی کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی اور ڈاکٹر الیاس بیگ کو کہیں سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک پرجوش اور سچے کیس لینے والا وکیل ہے۔ پھر سکندر شاہ بولا، میرا خیال ہے میں آپ کو درمیان کے واقعات بتا دوں، اور تب سکندر شاہ نے اس دوران پیش آنے والے تمام واقعات ڈاکٹر الیاس بیگ کو بتا دیے تو اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، 100% وہ لوگ، میرا مطلب ہے کہ میرے مخالف نوشیلا تک پہنچ چکے ہیں اور اس نے یقیناً خلا کی درخواست اسی لیے واپس لے لی ہے کہ خود کو میری قانونی بیوی ثابت کر کے نائلہ سے میری شادی کو ناجائز قرار دلوا سکے اور مجھے عوام کی نگاہوں میں بدنام کر سکے۔ او میرے خدا، یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ ایک بات بتائیے، آپ نے دانش نیازی صاحب کے علاوہ کسی اور سے بھی نوشیلا کی تلاش کے لیے رابطہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن آپ نے ابھی شیلا نامی کسی لڑکی کا تذکرہ کیا ہے اور کسی اور شخص کا بھی۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں جو نوشیلا کا پتہ لگانے کے بارے میں کام کر رہے ہیں، خاص طور سے وہ لڑکی شیلا، کیونکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ نوشیلا کی کوئی بھانجی یا بھتیجی نہیں ہے۔ ویسے ایک بات بتائیے، کیا شیلا نے اپنا کوئی پتہ وغیرہ بھی بتایا تھا؟ ہاں، سکندر شاہ نے کہا۔ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، سکندر شاہ نے کہا اور اس نے وہ پتہ دہرا دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، ویسے ایک بات بتائیے، آپ ان حالات کا شکار تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے؟ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، میرا اصل نام واقعی الیاس بیگ ہی ہے اور میں اسی نام سے الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اگر کوئی اسکینڈل کھڑا نہیں ہوا تو میں الیکشن ضرور جیت جاؤں گا۔ ایک دشمن ہے میرا، نام اس کا رحیم شاہ ہے اور وہ خاصا بااثر آدمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فیئر الیکشن میں وہ مجھ سے جیت نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے بدنام کرنے کی مہم اس نے شروع کر رکھی ہے۔ اس کا ایک اخبار پر بھی اثر ہے اور اس اخبار کے ذریعے وہ میرے خلاف خبریں اور افواہیں شائع کراتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی پولیس کے کچھ افراد بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ 1-2 آفیسروں کو اس نے اپنے ٹرانس میں لے رکھا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اگر انہوں نے نوشیلا کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس سے یہ بیان دلوا دیا کہ وہ میری جائز بیوی ہے اور نائلہ سے جو میں نے شادی کی ہے وہ غلط اور غیر قانونی ہے، تو مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محترمہ نوشیلا،
ابھی کچھ وقت پہلے عظمت آباد سے غائب ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کا پتہ چلاؤں اور انہیں مجبور کروں کہ وہ آپ کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں۔ بڑی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے خطرہ ہے کہ نوشیلا ایک آدھ دن میں یہیں پر نمودار ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ وزارت صحت سے رابطہ کر کے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ اب مجھے یہ تشویش بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سکندر شاہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، دیکھیے جو کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر الیاس بیگ نے بڑی نیاز بندی سے اسے رخصت کیا۔ ڈاکٹر الیاس بیگ کے کلینک سے نکلنے کے بعد سکندر شاہ کے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اچانک ہی سے خیال آیا کہ اس کا ایک دوست جو محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھا، کسی زمانے میں ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا تھا۔ اس کا نام غفران پاشا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی یہیں موجود ہے تو وہ اس سے بہت سے معاملات میں مدد لے سکتا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں آ چکی تھی کہ اس الیکشن کے چکر میں پولیس کے کچھ افراد اس کے مخالف رحیم شاہ کے ساتھ شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پولیس آفیسر ڈاکٹر الیاس بیگ کے خلاف کام کر رہا ہو، ذرا دیکھنا چاہیے۔ غفران شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی، لیکن غفران شاہ نے زیادہ تفاق کا مظاہرہ نہیں کیا، جس پر سکندر شاہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس دوران ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے تم شاید کچھ الجھ گئے ہو۔ یہ بات نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ آج کل یہاں محکمہ پولیس میں بڑی سیاست چل رہی ہے۔ ذرا سی بات پر رپورٹ ہو جاتی ہے اور ایس پی صاحب سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سروس معطل کرا دیتے ہیں، انکوائری کے بہانے مہینوں پریشان کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس ہو چکے ہیں اور تم ایک خطرناک کرائم رپورٹر ہو۔ معاف کرنا، خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ہر بات سچ لکھ دیتے ہو۔ یہ بات میرے لیے خطرناک ہے، پہلے ہی تمہاری یہاں آمد کی وجہ میرے لیے الجھن کا باعث ہے۔ اچانک ہی سکندر شاہ چونک پڑا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ سامنے کی دیوار پر ایک گروپ فوٹو لگا ہوا تھا، جو شاید ڈی آئی جی صاحب کی یہاں آمد کے موقع پر اسٹاف کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ گروپ فوٹو نے سکندر شاہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ چونک کر اٹھا اور تصویر کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا، وہی طویل قامت دیو قامت آدمی جس کے بارے میں سکندر شاہ کو بعد میں یاد آیا تھا اور جس نے سکندر شاہ پر کلپ سے حملہ کیا تھا۔ یونیفارم پہنے کھڑا ہوا تھا۔ غفران شاہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیوں، خیریت؟ کیا ہوا؟ کیا تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ سکندر شاہ نے اس شخص کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، شاید تم اسے بھول گئے، دارالحکومت ہی سے تبدیل ہو کر یہاں آیا ہے۔ بہت خطرناک آدمی ہے، عام طور سے محکمے کے عتاب کا شکار رہتا ہے مگر باز نہیں آتا۔ تم یوں سمجھ لو کہ بدنام ترین پولیس آفیسروں میں سے ہے۔ تمہیں رنگون شاہ کے بارے میں تو معلوم ہوگا، رنگون شاہ جس کی دھاک پوری دارالحکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کا شاگرد ہے۔ کیا ان دنوں یہ یہاں تعینات ہے؟ ہاں، انسپکٹر کی حیثیت سے۔ گڈ۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس جانی پہچانی شکل تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں سوال کر لیا۔ سکندر شاہ نے بات کو ٹال دیا، پھر بولا، چلو اگر تمہیں میری یہاں آمد سے کچھ الجھنیں پیش آ سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے آئندہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، بس دیکھو ہر شخص نوکری بچانے کے چکر میں رہتا ہے اور ہمارے افسر اعلیٰ باہر کے لوگوں سے زیادہ اندر کے لوگوں کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اصل میں بس ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہ یہاں محکمہ پولیس میں بھی جو کچھ ہو وہ صرف ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ سکندر شاہ کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اور ان کی مرضی؟ چلو خیر چھوڑو، اچھا اجازت۔ حالانکہ غفران پاشا سے اس کے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس وقت غفران پاشا کی جو کیفیت تھی، اس کے بعد اس کے پاس مزید رکنا
खुद अपनी बेइज्जती के मुतरादिफ था। लेकिन सिकंदर शाह महसूस कर रहा था कि यहाँ आना बिल्कुल ही बेमकसद नहीं रहा है। कम से कम इस शुबे की तस्दीक हो गई है कि वो शख्स जिसने हमला किया था वही था जिसे इसने दारुल हुकूमत के पुलिस हेड ऑफिस में देखा था और जिसका नाम दिलावर जान था। ये भी पता चल गया था इसे कि दिलावर जान रंगून शाह का शागिर्द है और रंगून शाह की कहानियाँ दारुल हुकूमत के कोशे कोशे में फैली हुई थीं। वो बहुत खतरनाक आदमी था। इलियास बेग ने इसे बताया था कि नौशीला की इससे मुलाकात दारुल हुकूमत ही में हुई थी, जब वो एक क्लब में मौसीकी के प्रोग्राम पेश करती थी। बहरहाल नौशीला अजमताबाद से गायब हो गई थी। क्या वो उसे दारुल हुकूमत में मिल सकती है? वो वापस चल पड़ा। इसने सबसे पहले वो क्लब तलाश किया जहाँ 20 बरस पहले नौशीला मौसीकी के प्रोग्राम पेश किया करती थी। मोहतात तरीके से वो क्लब के निचले दर्जे के स्टाफ को तलाश करने लगा ताकि इससे मालूमात हासिल करे। सबसे पहले इसकी मुलाकात एक बूढ़े चौकीदार से हुई जिसका नाम हजरत खान था। इसे पता चला कि चौकीदार कम से कम 25 साल से यहाँ चौकीदारी करता चला आ रहा है। इस पर बड़ा एतमाद किया जाता है। क्लब का मालिक इसे इस बुढ़ापे के बावजूद नौकरी से नहीं निकालता। हजरत खान को थोड़ी सी रकम दे दी तो वो खुश हो गया और फिर सिकंदर शाह ने इससे मालूमात हासिल की जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि जिन दिनों वो नया नया आया था क्लब में नौशीला नामी एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छा गाती थी। फिर इसने एक डॉक्टर से शादी कर ली और फिर न जाने क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो वापस लौट आई और दोबारा क्लब में मुलाजिम हो गई। इस दौरान स्टेज के एक और अदाकार से इसकी दोस्ती हो गई और नौशीला ने एक मकामी अदालत में दरख्वास्त देकर अपने डॉक्टर शोहर से खुला हासिल की और इस अदाकार से शादी कर ली। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अदाकार को किसी बैरूनी मुल्क में कोई मुलाजमत मिल गई और वो नौशीला को साथ लेकर चला गया। जब से अब तक वो वापस नहीं आई है, या फिर इसे हजरत खान ने नहीं देखा और न ही इसके बारे में कुछ सुना है। सिकंदर शाह के एक और सवाल के जवाब में चौकीदार ने बताया कि नौशीला की एक सबसे गहरी सहेली नौशाबा थी। दोनों साथ साथ क्लब में काम करती थीं और साथ ही रहती थीं। नौशीला ने शादी कर ली तब भी नौशाबा इसी मकान में रहती रही और क्लब में काम करती रही। फिर जब नौशीला वापस आई तो वो सीधे नौशाबा के पास ही पहुंची और फिर जब वो इस अदाकार से शादी करके बैरून मुल्क गई तो नौशाबा को अपने साथ लेती गई। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद नौशाबा वापस आकर दोबारा क्लब में काम करने लगी। अलबत्ता वो बहुत मोटी और भद्दी हो गई थी और यही वजह थी कि क्लब के मालिक ने इसे अलग कर दिया। अब नौशाबा स्टेज और फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम करती है और कभी कभी पुराने वक्तों को याद करने के लिए क्लब भी आ जाती है। हजरत खान ने इसके घर का पता भी बताया, लेकिन इसने कहा कि वो पिछले हफ्ते इससे मिलने गया था। वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई है, पता नहीं अभी वापस आई है या नहीं। सिकंदर शाह अभी ये मालूमात हासिल कर ही रहा था कि अचानक इसकी निगाह दूर उड़ गई। पुलिस की एक जीप थोड़े ही फासले पर आकर रुकी थी और इससे दिलावर जान नीचे उतरा था। पता नहीं दिलावर जान ने सिकंदर शाह को देखा था या नहीं, लेकिन सिकंदर शाह ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया था। दिलावर जान क्लब की तरफ आ रहा था। सिकंदर शाह हजरत खान से वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां से आगे बढ़ गया। दिलावर जान यहाँ क्यों आया है, ये सब बाद में मालूमात हासिल करने की बात थी। इस वक्त दिलावर जान की निगाहों से महफूज रहना था। अगर दिलावर जान ने इसे वहां देख लिया तो वो ज़रूर बूढ़े चौकीदार से मालूमात हासिल करेगा और ये भी हो सकता है कि बेचारे चौकीदार को इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंच जाए। वो वहां से निकल आया। अब वो न्यू स्क्वायर फ्लैट नंबर 28 की जानिब जा रहा था जहां शकीला रहती थी। तीसरी मंजिल पर इसने मतलूबा फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और गौर से सिकंदर शाह को देखा।
लड़की की उम्र 25 साल से कुछ ज्यादा मालूम होती थी। रंग गंदमी था, नकूश में कशिश थी, मगर चेहरे पर मासूमियत की बजाय मक्कारी और चालाकी का तासुर हावी था। जी फरमाइए, मैं शकीला साहिबा से मिलना चाहता हूँ। क्यों? वो तीखे लहजे में बोली। क्या आप शकीला हैं? कुछ ज़रूरी बातें आपसे मालूम करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको अजमताबाद का हवाला दूँ या आपसे ये कहूँ कि आप किसी के कहने पर नौशीला के बारे में मालूमात हासिल कर रही हैं और आपने, चलिए छोड़िए, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके बारे में पुलिस को इतला दिए देता हूँ। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सिकंदर शाह साहब, लेकिन पुलिस स्टेशन आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलूँगा। इस आवाज़ पर चौंक कर सिकंदर शाह ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे दिलावर जान नजर आया। वो कड़ी निगाहों से सिकंदर शाह को देख रहा था। शकीला के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिकंदर शाह ने दिलावर जान से पूछा। पहले की बात और थी, जब दिलावर जान अपना काम दिखाकर तेजी से निकल गया था, लेकिन अब सिकंदर शाह पूरी तरह होशियार था। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, इसको छोड़िए। मेरे पास एक रिपोर्ट है कि अजमताबाद में एक औरत कार के हादसे में हलाक हो गई थी और जिस कार ने इस बूढ़ी औरत को कुचला था, इस पर मैंने आपको देखा था। मैं आपको इस बूढ़ी औरत को कुचलकर फरार होने के शुबे में गिरफ्तार कर रहा हूँ। और कर लो दिलावर जान, मेरा नाम सिकंदर शाह है और मेरा नाम दिलावर जान है। आइए, हवालात आपका इंतज़ार कर रही है। हालांकि मैंने अजमताबाद में आपको समझाया था, लेकिन आप पास नहीं आए। वैसे मेरा उस्ताद कहता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और बड़ी छानबीन करते फिरते हैं। रंगून शाह ने बराह रास्त कभी आप पर हाथ नहीं डाला, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने इसका मौका दे दिया है। जितना बेवकूफ़ वह है दिलावर जान, तुम इससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ मालूम होते हो। एक बेवकूफ़ का शागिर्द बेवकूफ़ ही हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इतने ही ताकतवर हो कि मुझ जैसे आदमी पर आसानी से हाथ डाल दो? मेरी जान, बल्कि दिलावर जान, मैं भी कच्चे काम नहीं करता। सेंट्रल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? क्या मतलब? मुल्कगीर इदारा है और इसका ताल्लुक हर मामले से है। तुम बेशक महकमा पुलिस से ताल्लुक रखते हो, लेकिन बहरहाल इतने ज़हीन नहीं हो जितना आमतौर से पुलिस वालों को होना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि अज़मताबाद में तुमने मुझे ज़ख्मी करके मेरी कार में डाल दिया था, लेकिन ऐसा करते हुए तुमने अपनी उंगलियों के निशानात छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम्हारी उंगलियों के निशानात मेरी कार में रह गए थे और बहरहाल मैंने इस पूरे वाक़े की रिपोर्ट सेंट्रल इंटेलिजेंस को दे दी थी। ये इतला बहरहाल इन तक पहुंच जाएगी कि दूसरी मुलाकात में तुमने कुछ और करने की कोशिश की थी। सिकंदर शाह ने एक लम्हे के अंदर दिलावर जान के चेहरे के फीकेपन को महसूस कर लिया था। अलबत्ता शकीला दिलचस्पी से इन दोनों की बातें सुन रही थी। दिलावर जान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बहुत चालाक हो तुम क्राइम रिपोर्टर, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये वार्निंग दूं कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मेरे लिए कहीं से तुम्हारी लाश बरामद करना मुश्किल नहीं होगा। और तुम शकीला, तुम इस शख्स को कुछ नहीं बताओगी। जाओ मेरी जान, तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, वरना मैं तुम्हें पुलिस लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटकाता और तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हारे पैरों में फेंक देता। चलो शकीला, अंदर चलो, इसने कहा और फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर शकीला को अंदर दाखिल किया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बहरहाल ये शकीला का फ्लैट था और दिलावर जान के शकीला से किस तरह के ताल्लुकात थे, इसका अंदाज़ा कुछ लम्हों में ही हो गया था। लेकिन इस वक्त यहाँ कोई हंगामा आराई बेमकसद थी। चुनाचे सिकंदर शाह एक गहरी सांस लेकर वहाँ से वापस पलट पड़ा, लेकिन इन हालात से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। फिर एक और सिलसिला ये हुआ कि इसे डॉक्टर इलियास बेग का फ़ोन मौसूल हुआ। डॉक्टर इलियास बेग बहुत पुरजोश नज़र आ रहा था। इसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, अब
جبکہ تم میری زندگی کے اہم واقعات جان چکے ہو ڈیئر سکندر شاہ۔ تو میں تم سے یہ درخواست کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ تم میری مدد کرو۔ جی فرمائیے۔ میں نے تمہیں رحیم شاہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ لوگ پرسوں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں میرے بارے میں تمام حالات بیان کر دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں سکندر شاہ کہ یہ میرے کیریئر کا اختتام ہوگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں حالات کا جائزہ لے کر آپ سے رابطہ قائم کرتا ہوں، سکندر شاہ نے جواب دیا، لیکن اس وقت وہ کافی الجھ گیا تھا۔ حالات زیادہ سے زیادہ پیچیدگی اختیار کر رہے تھے۔ بیچارے دانش نیازی نے اپنی کار اسے دے رکھی تھی جو اس وقت سکندر شاہ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی تھی، لیکن اس دن جب وہ اپنے فلیٹ پر واپس پہنچا اور کار کھڑی کر کے کار سے نیچے اترا تو گوشت فروش خلیفہ جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اما ادھر آؤ چندہ، بڑے اونچے اڑ رہے ہو آج کل، یہ فٹافٹ کار اور وہ چٹا چٹ حسینہ، جاؤ تمہارے فلیٹ میں بٹھا دیا ہے اسے۔ یہاں کا سسٹم ذرا الگ تھا، گھروں کی چابیاں ایک دوسرے کے پاس رہا کرتی تھیں۔ شیخ جی گوشت والے یہاں کی یونین کے صدر بھی تھے، چھڑے چھانٹ لوگوں کے گھروں کی چابیاں بھی انہی کے پاس رہا کرتی تھیں، اس لیے فلیٹ کھل گیا تھا۔ مگر لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ سکندر ہانپتا کانپتا جب اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو اس نے شیلا کو دیکھا جو حیران پریشان بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اوہ خدا کا شکر ہے سکندر، تم آ گئے، میں تو بے موت ماری گئی۔ کیا ہوا شیلا؟ اگر کسی پریشانی کا شکار ہو گئی ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ سکندر، میرے پاس شکیلا کا پیغام آیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شکیلا مجھے جانتی ہے اور وہ نیو اسکوائر کے فلیٹ نمبر 28 میں رہتی ہے۔ شکیلا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انکل حیات کی موت کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں شکیلا کی طلبی پر وہاں پہنچ گئی۔ میں تقریباً 3 بجے اس کے فلیٹ پر پہنچی تھی۔ کوریڈور سے گزر کر جب میں فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچی تو میں نے شکیلا کے فلیٹ سے ایک شخص کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چہرے مہرے سے وہ شریف آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے شکیلا کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے پٹ کو تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بڑی عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو شکیلا پلنگ پر دراز تھی۔ میں نے اسے کئی آوازیں دیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سو نہیں رہی ہے بلکہ حقیقت میں مر چکی ہے۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ اگر کوئی آ جاتا تو مجھے اس کا قاتل ہی تصور کر سکتا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی اور دروازے کے باہر آ کر یہ سوچتی رہی کہ اب ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں بہت دیر تک پریشان ہو کر سوچتی رہی۔ تم نے مجھے اپنا پتہ بتایا تھا۔ میرے پاس اتفاق کی بات یہ ہے کہ موبائل فون نہیں تھا، لیکن تمہارا پتہ مجھے یاد تھا، تو میں یہاں چلی آئی۔ یہاں کے رہنے والے تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ گوشت والے صاحب نے مجھ سے بڑے اخلاق سے بات کی۔ ان کے پاس تمہارے فلیٹ کی چابی بھی تھی اور پھر وہ مجھے یہاں بٹھا کر چلے گئے۔ اوہ میرے خدا، تو شکیلا قتل کر دی گئی؟ 100%۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ یقیناً اسے گردن دبا کر مارا گیا تھا۔ اور وہ شخص، کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتی ہو جسے تم نے شکیلا کے فلیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ شیلا نے جو حلیہ بتایا وہ 100% ڈاکٹر الیاس بیگ کا تھا۔ الیاس بیگ نے اپنے موجودہ حلیے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا تھا۔ فرنچ کٹ داڑھی، خاص قسم کی گول اینک نے اسے یقینی طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ بہرحال شیلا تو اسے ویسے بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ شیلا نے پوچھا۔
میرا خیال ہے کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے، پہلے ہی تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ اگر اس درمیان میں پولیس وہاں پہنچ چکی ہے تو تمہارے لیے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جاؤ، تم سیدھی پولیس ہیڈ کوارٹر جاؤ، اپنا کوئی خیال ظاہر مت کرنا، بس تم یہی کہنا کہ شکیلہ تمہارے پاس آئی تھی، اس کی تم سے ملاقات ہوئی تو تم نے اس سے اپنی ملازمت کی بات کی اور اس نے اپنا پتہ تمہیں دے دیا تھا۔ چونکہ تمہارے انکل مر چکے ہیں اس لیے تمہیں عظمت آباد کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب تم شکیلہ کے فلیٹ میں پہنچی تو وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کسی آدمی کے وہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ لیکن سکندر، وہ شخص قاتل بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن تم اس چکر میں مت پڑنا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہنا ہے، تمہیں جس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ کیا؟ تم بتانا کہ جب تم شکیلہ کے فلیٹ کے سامنے پہنچی تھیں تو تم نے کوریڈور میں ایک شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی کے تاثرات تھے۔ تم اس کا حلیہ جو بتاؤ گی اسے نوٹ کر لو۔ تمہیں دیکھ کر وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگا، جس بات پر تمہیں اس پر شک ہوا، اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ مگر میں نے تو… شیلا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر مناسب سمجھو تو وہی کرو، اور فکر مت کرو، تم ہر طرح سے محفوظ رہو گی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں یہ رپورٹ درج کرانے کے بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ ہرگز نہیں، تمہیں واپس عظمت آباد ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، شیلا نے گردن ہلا دی تھی۔ دانش نیازی کا فون موصول ہوا تھا، چنانچہ کچھ دیر کے بعد سکندر دانش کے آفس پہنچ گیا۔ چائے آ گئی۔ چائے کے کچھ گھونٹ لینے کے بعد دانش نے کہا، ڈاکٹر الیاس بیگ یا ہاشم خان میرے پاس آیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کا واحد مد مقابل رحیم شاہ اس کے خلاف مواد حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ رحیم شاہ کو پولیس کی ہر طرح کی مدد حاصل ہے، اس لیے الیاس بیگ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری بھی چاہتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنا کام کر لیا ہے۔ اس تمام سلسلے میں جو اہم ترین بات ہے وہ اس کا ایک انکشاف ہے۔ وہ کیا؟ سکندر شاہ نے پوچھا۔ اس نے بتایا ہے کہ نوشیلہ پہلے تو عظمت آباد میں نظر آئی، پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت وہ دارالحکومت کے ہوٹل فضارو کے روم نمبر 40 میں مقیم ہے۔ زبردست، سکندر شاہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ ماضی کی کچھ تصویریں دے گیا ہے جن میں وہ نوشیلہ کے ساتھ ہے۔ دانش نیازی نے کچھ فوٹوگراف نکال کر سکندر شاہ کو دیے اور سکندر شاہ انہیں دیکھ کر اچھل پڑا۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ 6-7 تصویریں تھیں۔ ان میں کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں جن میں ان کے کچھ دوست احباب بھی تھے۔ کوئی خاص بات؟ دانش نیازی نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص۔ مجھے بھی بتاؤ۔ وہ عورت جو کچھ دن پہلے عظمت آباد پہنچی تھی اور جس نے وکیل کی مدد سے خلا کی درخواست واپس لی تھی، نوشیلہ نہیں تھی؟ کیا؟ دانش نیازی حیرت سے بولا۔ ہر چند کی یہ تصویریں 20 سال پرانی ہیں، لیکن میرے خدا، اتنا بڑا فراڈ! تو پھر وہ کون تھی؟ نوشابہ، ایک اسٹیج آرٹسٹ، ان دونوں کی دوست، اور یہ اس کی جوانی کی تصویر ہے۔ سکندر شاہ نے گروپ فوٹو میں اسے ایک چہرہ دکھایا۔ غضب کی بات ہے، اب کیا کرو گے؟ دانش نیازی نے چکراتے ہوئے سر کو سنبھال کر کہا۔ کام، سکندر شاہ مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے تھے۔ دونوں ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سکندر شاہ نے کہا، اجازت دیجیے مسٹر دانش نیازی۔ ٹھیک ہے، پلیز یہ لفافہ رکھو۔ ڈاکٹر الیاس بیگ یا ہمارے محترم کلائنٹ ہاشم خان فیس میں دے گئے ہیں، اور اس میں سے آپ کا حصہ آپ کی نظر۔ سکندر نے ہنستے ہوئے لفافہ لے کر جیب میں ٹھوس لیا، پھر وہ وہاں سے اجازت لے کر چل پڑا۔ در حقیقت اس اطلاع نے اس کے دماغ کی چولیں بھی ہلا دی تھیں کہ نوشیلہ کے بھیس میں نوشابہ عظمت آباد پہنچی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر کہ واقعات 20 سال پہلے کے تھے اور اب وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے جو نوشابہ کو پہچان سکیں۔ سکندر شاہ جانتا تھا
کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ چنانچہ وہ کلب پہنچا۔ اس سلسلے میں حضرت خان بھی ایک کامیاب مہرہ تھا، اور حضرت خان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ نوشابہ ہی تھی جس کی جوانی کی تصویر الیاس بیگ اور نوشیلہ کے ساتھ ہے۔ حضرت خان کو کچھ تھوڑا سا انعام دینے کے بعد اس نے نوشابہ کے گھر کا پتہ بھی معلوم کیا، اور اب اس کے بعد اس کا رخ نوشابہ کے گھر کی جانب تھا۔ رات کو 1 بجے کے قریب وہ نوشابہ کے گھر میں داخل ہوا، جس کا دروازہ باہر سے بدستور بند تھا اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے نوشابہ کے پورے گھر کی تلاشی لی اور اسے یہاں آ کر خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ نوشابہ کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ سکندر شاہ نے 2 کمروں کی تلاشی لی اور پھر تیسرے کمرے میں داخل ہو گیا جو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا، لیکن ان دنوں چونکہ نوشابہ اپنے گھر میں نہیں رہ رہی تھی، اس لیے وہ ویسے ہی اجڑا ہوا سا پڑا تھا۔ سکندر شاہ پوری محنت اور ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جو بے مثال تھی۔ یہ ایک بڑا سا پیکٹ تھا جس میں کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی تہ کھولی۔ یہ ایک عدالتی کاغذ تھا جس میں تنسیخی نکاح کی ڈگری فیملی کورٹ کی طرف سے تھی۔ فیملی کورٹ نے نوشیلہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے خلا کا فیصلہ دے دیا تھا۔ دوسرا اور تیسرا کاغذ نکاح فارم کی نقلیں تھیں جو رجسٹریشن کے بعد دولہا اور دلہن کو واپس کی جاتی ہیں۔ ان میں ایک کاغذ نوشیلہ کی شادی کا تھا، لیکن ڈاکٹر فیض احمد کے ساتھ نہیں، بلکہ اس اداکار کے ساتھ جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ نوشیلہ نے اس سے شادی کر لی ہے۔ سکندر شاہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس نے اپنی تحویل میں لیں اور اس کے بعد خاموشی سے اس مکان سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اسے شیلا کا خیال آیا تھا۔ شیلا عظمت آباد پہنچ چکی ہوگی، اور جس طرح شیطانی ذہن اس سارے کیس کے سلسلے میں اپنے جال بنتے پھر رہے تھے، شیلا کی خبر گیری ضروری تھی۔ جب وہ دن کی روشنی میں ڈاکٹر حیات خان کے کلینک پہنچا جو اب بند پڑا ہوا تھا اور اس میں تالا لگا ہوا تھا، البتہ پچھلا رہائشی حصہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں پولیس کی جیپ موجود تھی۔ سکندر شاہ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ یقیناً دلاور جان شیلا کو پریشان کر رہا ہوگا۔ وہ غصے میں اندر گھستا چلا گیا۔ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ دلاور جان کے ساتھ ساتھ اس کا استاد رنگون شاہ بھی موجود تھا اور ساتھ ہی انسپکٹر پاشا بھی۔ شیلا سہمی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سکندر شاہ کو دیکھ کر اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور وہ بے اختیار اٹھ کر سکندر شاہ کے نزدیک پہنچ گئی۔ دلاور جان کی تالیاں گونج اٹھی تھیں۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، فلمی سچویشن چل رہی ہے، جب بھی ہیروئن پر کوئی مشکل آتی ہے ہیرو فوراً نازل ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے۔ سکندر شاہ، کیا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ اور چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بھی موجود ہیں۔ کہیے رنگون شاہ، بڑی ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں آج کل آپ کی طرف سے۔ اب دارالحکومت چھوڑ کر آپ یہاں عظمت آباد میں اپنے ہنگامے کر رہے ہیں، اور تم کرائم رپورٹر، تم بھی اپنی بساط سے زیادہ اونچے نہیں اڑ رہے؟ رنگون شاہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہے، میری پرواز کا تعین آپ نے غلط کیا ہے۔ خیر، اچھا ہوا آپ آ گئے، انسپکٹر پاشا بولا، ذرا ان خاتون کی طرف سے دیے گئے بیان پر آپ بھی غور کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون سے ملازمت کی درخواست کرنے گئی تھیں جن کی لاش انہیں ان کے فلیٹ میں پڑی ہوئی ملی۔ انہوں نے اس لاش کو دیکھنے کے بعد پولیس میں رپورٹ کی، لیکن ان کا بیان ٹوٹا پھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں مسٹر پاشا، یہ محض شکیلہ کے قتل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں جو سیاسی جنگ ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ رحیم شاہ ہیں جو اپنے مخالف ڈاکٹر کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے رحیم شاہ نے ڈاکٹر الیاس بیگ کے ماضی کا ایک ایسا باب کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو ووٹوں کی رائے متاثر کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی فرشتہ نہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں،
بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں چاہوں گا۔ شکیلا، نوشیلا، فیض احمد، دلاور جان، نہ جانے کتنے افراد اس سیاسی سازش کی بساط کے مہرے ہیں۔ میں یہ گورکھ دھندا بڑی حد تک سمجھ چکا ہوں مسٹر دلاور، رنگون شاہ اور غفران پاشا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو فوراً ختم کر دیا جائے، ورنہ پھر اس کے بعد باقی تفصیلات بہت جلد سامنے آ جائیں گی۔ گویا تم دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں، قانون ہے، آپ کا قانون۔ آپ فوری طور پر اس لڑکی کو تنگ کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ اگر 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے باہر نہ نکل آئے تو پھر میری مشینری حرکت میں آ جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ اخبار کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے شیلا، میں چلتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے تو پھر تم سکندر شاہ کی کارروائیاں دیکھنا۔ یہ کہہ کر سکندر شاہ دروازے کی جانب بڑھا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد غفران پاشا، رنگون شاہ اور دلاور جان باہر نکل آئے اور جیپ میں بیٹھ کر چل دیے۔ سکندر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن اس وقت شیلا سے ملنا مناسب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی بہرحال محکمہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں اور یقینی طور پر اپنے طور پر کوئی ایسا چکر چلا سکتے ہیں جس سے وہ ان کے جال میں آ جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ انہوں نے شیلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، کیونکہ وہ انہیں وارننگ دے آیا تھا۔ اس کے بعد اس کی منزل ہوٹل فرازو تھی، جہاں ایک اہم ہستی مقیم تھی، اور اس وقت وہ اس کیس کا سب سے اہم کردار تھی۔ فضارو کے کمرہ نمبر 40 کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا، اور یہ اچھا موقع تھا۔ وہ ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی موٹی عورت ایک صوفے پر بیٹھی تھی، جو اسے دیکھ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ اب تم مجھے اخلاقیات کا سبق مت دو۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا، نوشابہ بیگم۔ میں ابھی بغرائی۔ کچھ نہیں کرو گی تم؟ اب بھی تمہیں اپنی خطرناک پوزیشن کا احساس نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے تم نے، جو تمہاری اس موٹی گردن کو پھانسی کے پھندے میں پھنسا سکتا ہے؟ میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنا۔ چند الفاظ میں تمہیں میں تمہاری اصلیت بتاتا ہوں۔ نوشیلا تمہاری دوست تھی اور تم اس کے تمام حالات سے واقف تھیں۔ تم جانتی تھی کہ اس نے عظمت آباد میں ڈاکٹر فیض احمد یا الیاس بیگ سے خلا حاصل کر کے اپنے پسندیدہ اداکار سے شادی کر لی تھی، اور پھر وہ دونوں بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تم نے عظمت آباد کے خطرناک بدماش رحیم شاہ سے گٹھ جوڑ کیا، ایک پولیس آفیسر کے کہنے پر خود کو نوشیلا کی حیثیت سے پیش کیا۔ وہاں تم نے نوشیلا کے فوٹوگراف بھی خریدنے کی کوشش کی۔ یہ کام تمہارے ساتھیوں نے کیے کہ جب تم وہاں نوشیلا کی حیثیت سے پہنچو تو تمہیں جھٹلانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن 2 افراد ایسے بھی تھے جو تصویر کے بغیر بھی تمہیں شناخت کر سکتے تھے۔ ایک عظمت آباد کے مقامی ہوٹل کے مینیجر پاسکل صاحب، جنہیں دلاور جان نے گنڈوں سے اتنا پٹوایا کہ وہ تمہارے دوران قیام ہوٹل آنے کے قابل ہی نہ رہے، اور دوسرے ڈاکٹر حیات خان، جنہیں تم نے یا رحیم شاہ نے دلاور جان کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ تم نے نوشیلا کی حیثیت سے عدالت جا کر خلا کی درخواست واپس لی اور یہاں آ گئی تاکہ خود کو ڈاکٹر الیاس بیگ کی جائز بیوی کی حیثیت سے پریس اور پبلک کے سامنے پیش کر کے عوام کی رائے ڈاکٹر ہاشم خان یا الیاس بیگ کے خلاف کر دو اور الیکشن میں رحیم شاہ کو کامیاب کراؤ۔ لیکن یہاں تم لوگوں کے لیے ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی، یعنی شکیلا، جو تمہاری کافی باتوں سے واقف ہو چکی تھی، اور اس کے بعد تم نے شکیلا کو بھی قتل کرا دیا۔ لیکن افسوس، قدرت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے۔ تم نے اپنے فلیٹ میں وہ کاغذات مناسب طریقے سے نہیں چھپائے جن میں اس گھناؤنی سازش کا انکشاف موجود تھا۔ میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ اگر اب بھی چاہو تو خود کو بچا سکتی ہو۔ میں تمہیں اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ ان کے سامنے اپنا بیان دے کر ساری اصلیت سامنے لے آؤ۔
نوشابہ کے چہرے کا جیسے سارا خون خشک ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں اور دوبارہ تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ بہرحال سکندر شاہ وہاں سے نکل آیا، لیکن اب اسے ذرا برق رفتاری سے کام کرنا تھا، کیونکہ اگر پریس کانفرنس میں ڈاکٹر الیاس بیگ کے خلاف کچھ باتیں غلط ہو گئیں تو اسے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق اس نے غفران پاشا کو فون کیا اور اسے بتایا کہ جسے اب تک نوشیلہ سمجھتا رہا تھا اور سمجھا جاتا رہا بھی ہے، حقیقت میں وہ اس کی دوست نوشابہ ہے اور اس کی اس کیس میں بنیادی حیثیت ہے۔ وہ اس وقت قانون سے تعاون کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک وہ پولیس کو اپنا بیان دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ غفران پاشا نے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن اسے دیر ہو گئی، کیونکہ جب وہ چند پولیس افسران کے ساتھ دارالحکومت پہنچا تو انہیں فضارو کے کمرہ نمبر 40 کے دروازے پر دلاور جان نظر آیا اور اسے دیکھ کر غفران پاشا چونک پڑا۔ دلاور جان کمرہ نمبر 40 سے باہر آیا تھا۔ اس نے کہا، خوب وقت پر پہنچے انسپکٹر پاشا، اندر نوشابہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دراصل میں بھی ان تمام واقعات کی تفتیش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ نوشیلہ اصل میں نوشیلہ نہیں بلکہ اس کی دوست نوشابہ ہے اور وہ کسی سازش کے تحت خود کو نوشیلہ ظاہر کر رہی ہے۔ میں اسے گرفتار کرنے یہاں آیا تھا، مگر کمرے کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ غفران پاشا کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ جب پولیس افسران کے ساتھ اندر پہنچا تو واقعی نوشابہ خون میں نہائی ہوئی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ کے قریب ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ضروری کارروائیاں کرنی تھیں، لیکن خصوصی طور پر غفران پاشا نے انسپکٹر رنگون شاہ کو فون کر دیا تھا اور رنگون شاہ فوراً اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ضروری کارروائیوں کے بعد نوشابہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ اس دوران دلاور جان ان لوگوں کے ساتھ ہی لگا رہا تھا۔ رنگون شاہ البتہ کچھ متاثر نظر آ رہا تھا اور اس کے ذہن میں شاید کوئی احساس جنم لے رہا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سکندر شاہ کو بھی فون کر دیا اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں سکندر شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ سکندر شاہ کو پوری تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے دلاور جان سے کہا، تو تم نوشابہ کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے؟ ہاں، کیوں؟ مگر تمہیں اس سے کیا دلچسپی تھی؟ بظاہر وہ کسی فوجداری جرم میں ملوث نہیں تھی۔ تمہیں کس نے اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا بکواس کر رہا ہے یہ پریس رپورٹر؟ کیا میں اس شخص کو جواب دینے کا پابند ہوں؟ انسپکٹر غفران پاشا، میں یہ کیس تقریباً حل کر چکا ہوں، مگر دلاور جان سے کچھ سوالات پوچھنا ضروری ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے، اس کیس میں تمہاری پوزیشن بہت مشکوک ہے دلاور جان۔ تمہیں معلوم ہے عظمت آباد پولیس کی طرف سے میں اس کیس کا انچارج ہوں۔ تمہیں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں تمہیں حراست میں لینے کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ غفران پاشا کے اس فیصلہ کن لہجے پر دلاور جان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، مجھے میرے افسران اعلیٰ نے نوشیلہ کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نوشیلہ نہیں بلکہ نوشابہ ہے۔ اس تحقیقات کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ سکندر شاہ نے سوال کیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ عظمت آباد میں ایک اہم اور دوررس نتائج کا حامل الیکشن ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر الیاس بیگ شہر کی بہت نمایاں اور محترم شخصیت ہیں۔ ان کے مخالف امیدوار انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم حکومت کے کارندے ہیں جو فیئر الیکشن چاہتے ہیں، چنانچہ میرے افسران اعلیٰ نے دور اندیشی کے تحت مجھے اس معاملے میں تحقیقات کی ہدایت کی تھی۔ مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر الیاس بیگ پہلے ڈاکٹر فیض احمد کہلاتے تھے اور 20 سال پہلے عظمت آباد میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔
اچھی کہانی سنا رہے ہو، مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا تم نے؟ تم فضول باتیں کر رہے ہو اور تم اپنے آپ کو خواہ کچھ بھی سمجھو مگر پولیس کسی شخص کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتی، اور شکیلہ سے دوستی بھی اسی تحقیقات کے لیے کی ہوگی۔ ہاں، وہ مخالف امیدواروں کی اعلی کار تھی۔ تمہیں اس کے قتل کے دن اس بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس بار غفران شاہ نے سوال کیا تھا۔ یہ صرف سکندر شاہ کا الزام ہے، اس کا مقصد محض پولیس کو الجھانا نہیں بلکہ مجھ سے اس کارروائی کا انتقام بھی لینا تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، رنگون شاہ نے سر ہلایا۔ تم کہاں تھے؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے رنگون شاہ صاحب، آپ اس شخص کو منع کریں کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات نہ کرے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، لیکن مجھے کیا کرنا ہے جناب؟ آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ یہ کہہ کر سکندر شاہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے دانش نیازی سے رجوع کیا، کیونکہ اس کیس کا سارا کچا چٹھا اس کے پاس آ چکا تھا۔ جب اس نے دانش نیازی کے سامنے نوشیلا کے کاغذات پیش کیے تو دانش نیازی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ دیر تک وہ اسی طرح سر تھامے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا، یار، میں اور تم مل کر تو قیامت برپا کر دیں گے۔ قسم خدا کی، کتنی بڑی سازش پکڑی ہے اور کیسے عجیب مجرم لوگ نگاہوں کے سامنے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا سکندر شاہ کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے اور اب میرے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم لمحہ لمحہ ساتھ چلیں گے، بلکہ اب تک تو تم ہی دوڑتے رہے ہو، میں تو بس آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں مسٹر دانش نیازی کہ اب آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ تجاویز اور دینا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ ہمیں جتنا بھی جلد ممکن ہو راتوں رات پاسکل صاحب کو عظمت آباد کے اسپتال سے دارالحکومت کے کسی ایسے پرائیویٹ کلینک میں منتقل کر لینا چاہیے جہاں ان کا علاج بھی ہو سکے۔ اس وقت ہمارے پاس وہ ایک ایسے گواہ کی حیثیت سے موجود ہیں جو اس کیس میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ دانش نیازی پرخیال انداز میں گال کھجانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، ڈاکٹر جمیل الدین میرے بہترین دوست ہیں، مسئلہ صرف پاسکل صاحب کو وہاں سے یہاں تک لانے کا ہے، اور یہ بات تم نے بالکل صحیح وقت پر کہی کہ پاسکل صاحب کو وہاں سے یہاں منتقل کر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں دلاور جان سے یہ حماقت کیسے ہوئی۔ ڈاکٹر حیات خان کو تو اس نے قتل کرا دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے پاسکل صاحب کو صرف مار پیٹ کر چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے انہیں دھمکی دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا ہو کہ وہ سامان بند رکھیں۔ جو کچھ بھی ہے، اس وقت صورتحال بدل چکی ہے، چنانچہ پاسکل صاحب کو وہاں سے لانا ہے، اور اس کے لیے دانش نیازی نے اپنے وسائل سے کام لیا تھا۔ رات کو 3 بجے وہ سکندر شاہ اور چند افراد کے ساتھ عظمت آباد پہنچا تھا۔ ان لوگوں کو خوف تھا کہ اگر یہ بات کہیں دلاور جان کے ذہن میں آ گئی تو پاسکل صاحب کا خاتمہ یقینی تھا، لیکن پاسکل صاحب کو وہاں زندہ سلامت دیکھ کر انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی۔ پھر بہت ہی جد و جہد کے بعد پاسکل صاحب ان کے ساتھ آنے پر رضامند ہوئے تھے۔ نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنا کر انہیں لایا گیا تھا۔ ویسے اس وقت ان کی حالت کافی بہتر تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر جمیل الدین کے کلینک میں انہیں داخل کر کے ڈاکٹر کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ پاسکل صاحب کی حفاظت کرنی ہے۔ ویسے اس بات کے بالکل امکانات نہیں تھے کہ کسی کو پاسکل صاحب کی وہاں سے منتقلی اور یہاں آنے کے بارے میں معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری تھی۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دوسرے ہی دن ڈاکٹر الیاس بیگ سے ملاقات کی گئی، اور ڈاکٹر الیاس بیگ فوراً ہی طلبی پر دانش نیازی کے آفس پہنچ گئے۔ جی ہاشم خان صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دانش نیازی نے کہا تو ڈاکٹر الیاس بیگ مسکرا دیا۔ پھر اس نے کہا، یارو، کتنے نام بدلوں، مجھے خود شرم آتی ہے۔ الیاس بیگ میرا اصل نام ہی ہے، بس ڈاکٹر فیض احمد کا نام میں نے
مصلحتاً اختیار کیا تھا اور خاشم خان بھی۔ وہ پریس کانفرنس ملتوی کرا دی جائے گی جس میں آپ کے سلسلے میں کارروائی ہونے والی ہے۔ ہم اس کیس کی آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سے صرف ایک سوال کیا جانا ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ جی فرمائیے، کیا آپ شکیلہ سے ملنے گئے تھے؟ ہاں، شکیلہ سے ہماری کافی سلام دعا تھی اور میں اسے نوشیلہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، خاص طور سے اس وقت جب مجھے یہ علم ہوا تھا کہ نوشیلہ کسی طرح عظمت آباد پہنچی ہے۔ شکیلہ کو اس بارے میں خاصی تفصیلات معلوم تھیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سلسلے میں ساری کارروائی عدالت میں کر رہے ہیں اور یہ کیس آپ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ میں نے کاغذات تیار کر لیے ہیں، آپ کو ان کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ کیس رحیم شاہ کے خلاف پیش کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں دانش نیازی کے خصوصی مراسم کام آئے تھے، جس کی وجہ سے فوراً ہی اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی۔ دانش نیازی نے اس کیس کے بقیے اتھیڑ دیے۔ رحیم شاہ کے وکیل کو اپنا منہ پیٹ کر خاموش ہونا پڑا تھا، چونکہ دلاور جان کو بھی اس کیس سے دلچسپی تھی، اس لیے وہ بھی خصوصی طور پر رنگون شاہ کے ساتھ عدالت میں تھا۔ جہاں تک غفران شاہ کی بات تھی تو معاملہ چونکہ اس کے علاقے اور اس کے تھانے کا تھا، اس لیے وہ بھی عدالت میں تھا۔ دانش نیازی نے تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ مقدمہ اس لیے خصوصی توجہ اور فوری کارروائی کا مستحق ہے کہ تھوڑے عرصے میں الیکشن ہونے والے ہیں اور دو فریق ایک دوسرے کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دینا چاہتے ہیں۔ میرے موکل ڈاکٹر الیاس بیگ ایک شریف النفس انسان ہیں۔ جب انہوں نے اپنے حلقے میں اپنی مقبولیت دیکھی اور ان کے شناساؤں نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے پر مجبور کیا تو وہاں کے کرپٹ عناصر پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ڈاکٹر صاحب جیت گئے تو ان کا یوم حساب آ جائے گا اور ان کی بدعنوانیوں کا کچا چھٹا کھل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خطرناک شخص رحیم شاہ کو ان کے مقابلے پر کھڑا کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ماضی کا سہارا لیا، جس میں انہوں نے ایک گلوکارہ سے شادی کر لی تھی اور پھر اس کی بے باکی اور غلط فطرت کی بنا پر اس سے طلاق اور دوسری طرف سے خلا کی کارروائی کے مراحل برداشت کیے۔ پھر ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے عصمت آباد چھوڑ دیا اور اپنے اصل نام الیاس بیگ کے نام سے ایک دوسرے شہر میں پریکٹس کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی کزن نائلہ سے شادی کر لی۔ ان کی سابقہ بیوی نوشیلہ نے ان کے خلاف خلا کی درخواست میں یہی الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کزن نائلہ سے عشق کرتے ہیں، جو ان کی کلینک میں نرس ہے۔ مخالفوں نے اس کہانی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں نوشیلہ حاصل نہ ہو سکی۔ تب انہوں نے اسی کلب کی ایک اور آرٹسٹ نوشابہ کو دریافت کیا اور چونکہ بات 20 برس پرانی تھی، اس لیے انہوں نے نوشابہ کو نوشیلہ بنا کر عظمت آباد پہنچایا اور خلا کی درخواست واپس لے لی تاکہ ڈاکٹر صاحب کو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کا مجرم قرار دلوایا جائے۔ اس دوران نوشیلہ کے شناسا مر کھپ گئے تھے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو اصل نوشیلہ کو پہچان سکتے تھے۔ یہ ایک تو ڈاکٹر حیات خان اور دوسرے ایک ہوٹل کے مالک پاسکل صاحب تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پولیس آفیسر دلاور جان کے ذریعے ڈاکٹر حیات خان کو قتل کرایا۔ اسی دلاور جان نے پاسکل صاحب پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا اور اس شرط پر انہیں زندگی دی کہ وہ اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے۔ نوشابہ نے نوشیلہ کی حیثیت سے خلا کی درخواست واپس لی اور طے یہ ہوا کہ 1-2 دن میں پریس کانفرنس بلا کر ڈاکٹر الیاس بیگ کو نااہل قرار دلوا دیا جائے۔ لیکن ایک تیسرا کردار بیچ میں آ گیا۔ یہ شکیلہ تھی، جو نوشابہ اور نوشیلہ کو پہچانتی تھی۔ اس نے نوشابہ کو بلیک میل کیا تو نوشابہ نے دلاور جان کے ذریعے اسے بھی قتل کرا دیا۔ نوشابہ کے بارے میں چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ نوشیلہ نہیں ہے۔ کرائم رپورٹر سکندر شاہ نے نوشابہ سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ بے وقوف نوشابہ نے فوراً ہی یہ اطلاع دلاور جان کو دے دی۔ دلاور جان، جو ایک اور بڑے افسر اعلیٰ کی زیر ہدایت کام کر رہا تھا، نوشابہ کو بھی قتل کرنے نکل پڑا اور اس نے نوشابہ کو زندگی سے محروم کر دیا۔
اس طرح نوشابہ بھی قتل ہو گئی۔ ان تمام واقعات کے جامع ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ جناب والا، دلاور جان نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے عظمت آباد کے ایک انتہائی معزز اور شریف آدمی پاسکل صاحب کو شدید زخمی کر دیا، کیونکہ وہ نوشیلہ کو پہچانتے تھے۔ وہ انہیں بھی قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاسکل صاحب زندہ ہیں اور عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ پہلی بار دلاور جان کا چہرہ پھیکا نظر آیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ پاسکل صاحب کو پیش کیا جائے، اور پاسکل صاحب 2 افراد کے سہارے ویل چیئر پر عدالت کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی دانش نیازی نے ایک سفید لفافہ نوشابہ کے بیان کی حیثیت سے جیب سے نکال کر عدالت کی طرف بڑھایا تو دلاور جان کے حواس جواب دے گئے۔ اس نے رنگون شاہ اور غفران پاشا کو دھکا دیا اور عدالت کے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن اسے درمیان ہی میں پکڑ لیا گیا۔ خود رنگون شاہ اور غفران پاشا نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے جکڑ لیا۔ دلاور جان کا اس طرح سے فرار ہونے کی کوشش کرنا اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کی موجودگی میں ہی پاسکل صاحب نے اپنا بیان دیا اور پھر باقی کسی ثبوت کی ضرورت نہ رہی۔ دلاور جان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر الیاس بیگ تمام الزامات سے بری ہو چکے تھے۔ نوشیلہ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ دنیا کے کون سے حصے میں ہے۔ الیکشن ہوئے، ڈاکٹر الیاس بیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ شہلا کو دانش نیازی ہی کے دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر دیا گیا تھا۔ البتہ اس سلسلے میں انہوں نے سکندر شاہ سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر وہ تنہا فلیٹ میں رہنے کے بجائے شہلا کو اپنے ساتھ رکھ لے تو۔ سکندر شاہ کے راضی ہونے پر دانش نیازی نے دونوں کا نکاح کرانے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی۔